قرآن پاک میں سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پایا، اس نے نجات پائی۔ کیا اس آیت کے مطابق اس میں جنسی خواہشات پہ زیادہ زور دیا گیا ہے؟ نفس کا پاک ہونا اور جنسی خواہشات کا کم یا زیادہ ہونا ایک تصور لوگوں میں عمومی طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ان کو صحبت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ان کا ناپاک ہے، اور جب ان کا نفس پاک ہو جائے گا تو وہ جو ہے انہیں کبھی ان کو صحبت محسوس نہیں ہوگی۔ اکثر لوگوں میں یہ عمومی طور پر یہ سوچ ہے، یہ دھرنا ہے، یہ ان کی سمجھ ہے کہ نفس اگر ناپاک ہے تو ان کو صحبت طاری ہوگی، اگر نفس پاک ہو گیا تو انہیں صحبت محسوس نہیں ہوگی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو بیویاں تھیں، صحابہ کرام کی بھی تو بیویاں تھیں، وہ بھی تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے نا، رغبت محسوس ہوتی بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے رغبت، تبھی جاتے تھے نا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ صحبت جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک حلال اور ایک حرام۔ حلال صحبت کیا ہوتی ہے؟ حلال صحبت ایک کنٹرول میں ہے جو آپ کے نکاح میں ہوتی ہے عورت۔ حلال صحبت ایک کنٹرول صحبت ہے جو آپ کے نکاح میں دی گئی ہے عورت۔ آپ کو اسی کے لیے جذبات محسوس ہوتے ہیں، نفس کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو اسی کے لیے جذبات پیدا ہوں گے کہ جو آپ کے نکاح میں ہے، جو آپ کے ملک ہے، اسی کے لیے آپ کو جذبات محسوس ہوں گے، اور جو آپ کے لیے حرام ہے اس کی طرف نہ آپ کی نگاہ اٹھے گی، نہ آپ کے جذبات میں ابھار آئے گا۔ یہ ہے حلال صحبت، اور یہ جائز ہے، اور یہ اگر نہیں ہوگی تو آپ تو عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ کی نسل بڑھے گی نہیں۔ تو ایک تو ہوتی ہے جائز اور ایک ہوتی ہے ناجائز۔ جب نفس ناپاک ہوتا ہے تو جائز اور ناجائز دونوں اس میں خاصیت موجود ہوتی ہے، اور نفس کے پاک ہو جانے کے بعد صرف وہ خواہشات رہ جاتی ہے کہ جو جائز ہو، جو آپ کے لیے حلال ہو۔ اچھا، اب حلال سے مراد کیا ہے؟ حلال سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے دین نے، جب آپ نکاح کریں گے اور اپنی بیوی کے لیے رغبت اور جذبات محسوس کریں گے تو اس سے آپ کی روحانیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے آپ کی روحانیت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کے دین کی اجازت کے ساتھ یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اب آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ مرد اور عورت کے بیچ کی جو سیکس کی یہ چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان کی مزے کے لیے ہی ہو، بلکہ اس سے زیادہ بھی انسان کی نسل کے لیے ہے، انسانی نسل کے لیے ہے۔ اگر یہ معاملہ، یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں نہ رکھتا تو پھر یہ آبادی، یہ انسانیت پھیلتی کیسے؟ آپ تو صرف اس کو اپنی نظریے سے دیکھ رہے ہیں نا، وہ اللہ کی نظریوں سے بھی جو دیکھیں گے آپ تو اس کا مطلب مانے کچھ اور نکلتا ہے، اس کی مصلحت کچھ اور بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں بھی آیا، جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیسی عورت سے شادی کریں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسی عورت سے شادی کر جو دیندار ہو، جو مومنہ ہو اور زیادہ بچے دینے والی ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ زیادہ بچے جننے والی سے مراد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی کثرت امتی پہ فخر کر سکوں کہ اس سے میری امت بڑھ گئی، میری امت بڑھ گئی۔ تو یہ صحبت جو ہے یہ حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اچھا، اب جو یہ حرام صحبت ہے یہ دو طرح کی ہے۔ ایک صحبت کا تعلق ہے لطیفہ قلب سے، اور ایک صحبت کا تعلق ہے لطیفہ نفس سے۔ وہ صحبت جس کی وجہ سے پردہ قائم کیا گیا ہے، وہ صحبت جس کی وجہ سے عورتیں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم کیا گیا ہے، وہ صحبت نفس کی نہیں ہے، دراصل وہ صحبت قلب کی ہے۔ کیا سمجھے؟ وہ صحبت قلب کی ہے۔ قلب کی جو صحبت ہے وہ دائمی ہے۔ اب دائمی سے مراد کیا ہوئی کہ قلب کی صحبت دائمی ہے؟ دائمی سے کیا مراد ہوئی؟ دائمی سے یہ مراد ہوئی کہ قلب میں اگر وہ صحبت بس گئی تو قلب میں وہ صحبت ہر وقت رہے گی، ہر وقت رہے گی۔ تو یہ ہو گئی دائمی صحبت۔ اور ایک ہوتی ہے عارضی صحبت، کہ کوئی لمحہ ایسا آیا، نازک لمحہ، کہ آپ مان کے چلیے انتہائی گندی قسم کے فلم دیکھ رہے ہیں، یا چلتے پھرتے راہ میں بے حیا کسی خاتون کو دیکھ لیا اور آپ پر ایک جھونکا سا آیا ہے، صحبت طاری ہو گئی۔ تو وہ جو صحبت ہے نا وہ عارضی ہے، وہ 2 منٹ میں چلی جائے گی۔ 2 منٹ کے لیے آیا تھا، جھونکا سا آیا تھا، 2 منٹ میں وہ نکل بھی جائے گی، چلی جائے گی، وہ عارضی ہے، اسے عارضی صحبت کہتے ہیں۔ اور وہ جو دائمی ہے وہ اندر رہتی ہے، دل میں بسی ہوئی رہتی ہے، اور وہ دل میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر وقت ذہن پہ سوار رہتی ہے۔ ایسی وجہ سے وہ شخص جس کے اوپر دائمی صحبت سوار ہو، جس کے دل میں بس چکی ہو، وہ شخص وہ ناقابل بھروسہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ناقابل بھروسہ ہے۔ کیا ہے؟ ناقابل بھروسہ۔ وہ شخص جس کے قلب پہ دائمی صحبت قائم ہے، وہ شخص کسی غیر عورت کو تو چھوڑو، وہ شخص اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، کسی کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے۔ یا عورتیں ہیں تو وہ عورتیں بھی اس کام میں، جن کے دل پہ اندر دائمی صحبت طاری ہے، وہ عورتیں بھی کسی کے ساتھ بھی یہ زنا کر سکتی ہیں۔ اور یہ زمانے میں ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ جو صحبت ہے جس کی 30,000 جالیں آپ کے دل کے اطراف ہیں، دل کے اوپر ہیں، 30,000 جالیں، تو مرغ ہے جو مستقل صحبت آپ کے قلب میں رسوب کی طرح ڈالتا رہتا ہے، اس کے زیر اثر آپ رہتے ہیں۔ جتنا چاہے وضو آپ کر لیں، جتنے چاہیں قرآن آپ پڑھ لیں، جب تک قلب سے وہ صحبت زائل نہیں ہوگی، نکلے گی نہیں، آپ ناپاک ہیں۔ اور یہ قلب سے صحبت کس کی ہٹتی ہے، کس کی زائل ہوتی ہے، کس کی نکلتی ہے؟ جو ذکر قلب لینے کے لیے کسی مرشد کامل کے پاس جاتا ہے، ذکر قلب کی جو اجازت لیتا ہے، اللہ کے ذکر کی اجازت لیتا ہے، اللہ کے نام کے اسم کی اجازت لیتا ہے، جس کی وجہ سے رب کا نور اس کے قلب میں مقیم ہونے لگتا ہے، رب کے نام کا ذکر اس کے قلب میں استقرار پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ اجازت ذکر قلب کی مرشد کامل ہی ادا کرتا ہے، اور اسی کے اندر سے یہ صحبت زائل ہوتی ہے، نکلتی ہے۔
جب رب کا نام کا استقرار اس کے قلب میں جاری اور ساری ہو جاتا ہے اور نور قلب میں اس کے بڑھنے لگتا ہے رب کی جانب سے۔ جب بندہ مرشد کامل کے پاس جاتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو پھر مرشد کامل اسے اذن ذکر قلب عطا کرتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی جانب سے منظوری ہوتی ہے کہ اس کا قلب جاری کر دیا جائے، تو مرشد کامل اپنی ایک نگاہوں سے اس بندے کے قلب کے اوپر جو 1,80,000 شیطانی جالے پڑی ہیں، اس شیطانی جالوں کو اپنی ایک نگاہوں سے جلا دیتا ہے۔ لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یہ مرشد کامل ذات جو رب کی جانب سے جسے اذن ملا ہوا ہو۔ یہ ہم بار بار میں آپ کو بولتا ہوں کہ یہ مرشد وہ مرشد نہیں، گدی نشین مرشد نہیں، یہ شریعت کے پابند، شریعت پہ چلنے والے مرشد نہیں جو لفظوں کا ذکر دیتے ہیں۔ وہ مرشد کامل وہ ہے جس کو رب کی جانب سے اذن ملا، اجازت ملی، اس کے اندر یہ روحانی طاقت، یہ قوت ہوتی ہے، وہ اپنی ایک نظروں سے اس بندے کی 1,80,000 شیطانی جالوں کو جلا دیتا ہے۔ وہی مرشد یہ کام کر سکتا ہے۔ اور جب وہ صحبت دائمی مرشد کے نگاہ سے جلتی ہے تو قلب ہلکا ہو جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے، پھر ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، اس بندے کے دل میں پھر ایمان داخل ہوتا ہے۔ اب مومن کی جو آنکھیں ہیں وہ مومن بن گیا، اب مومن کی جو آنکھیں ہیں ان میں حیا آ گئی۔ جب قلب میں نور آیا، صحبت دور ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ آنکھوں میں حیا آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحیا جز الایمان، یہ نہ دیکھو بغیر ایمان کے کہ اس میں حیا ہے یا نہیں ہے۔ حیا تب آئے گی جب ایمان دل میں آئے گا، کیونکہ حیا ایمان کا جز ہے۔ جن کے دل میں ایمان نہیں ان کے آنکھوں میں حیا نہیں۔ حیا کب آئے گی؟ حیا تب آئے گی جب آپ کے دل میں ایمان اتر جائے گا۔ کیوں حیا اس وقت ہی کیوں حیا آتی ہے؟ کیونکہ حیا ایمان کا جز ہے، سمجھے؟ یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان ایک طرح کا پیکیج ہے بندوں کے لیے۔ تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد آگے حضور پاک نے ارشاد جو فرمایا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، فرمایا کہ اتقوا فراسۃ المؤمن وانہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کے فراست سے ڈرو، کیونکہ اب جو وہ دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی پہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ اب وہ مومن بن گیا، اور مومن کے فراست سے ڈرو کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب بندے کے آنکھوں میں اللہ کا نور آ گیا تو اب اس کے سامنے آنکھوں کے کوئی عورت بھی نظر آئی نا اس کو، تو اس کو اللہ کے نور کی بصیرت اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے خیالات مختلف ہیں، وہ صحبت نہیں رہی اس میں۔ ایک واقعہ ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں، جب حضرت ابو بکر سبلی نے بیعت کیا، بیعت کے لیے آیا، حضرت ابو بکر سبلی نے بیعت کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آئے، تب اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، اور حضرت ابو بکر سبلی آئے بیعت کے لیے، اور یہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی گھر میں۔ جب آنے کی آہٹ ہوئی، حضرت ابو بکر سبلی رحمت اللہ علیہ کی آنے کی جب آہٹ ہوئی، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیگم کو کہا کہ پردہ کر لو، پردہ کر لو، میرا ایک مرید آ رہا ہے، پردہ کر لو۔ تو پھر کئی دفعہ اس کے بعد آنا جانا لگا رہا، جب بھی وہ آیا تو جنید بغدادی اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ پردہ کر لو، پردہ کر لو، جنید بغدادی اپنی بیگم کو فرماتے ہیں۔
تو اسی طرح کچھ عرصہ گزرا تھا، تو اب جو ہے حضرت ابوبکر شبلی حضرت جنید بغدادی سے ملنے آیا، تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ جب آ گئے تو جنید بغدادی کی بیگم جو تھی وہ پردہ کرنے لگی۔ تب اس وقت جنید بغدادی نے کہا کہ اب پردے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی آنکھوں میں وہ چیز نہیں رہی جس کے لیے حرمت کی جاتی ہے، اب اس کی آنکھوں میں نور آ گیا ہے، اب اس کی آنکھوں میں حیا آ گئی ہے۔ تو کچھ سمجھے آپ؟ میرے حساب سے یہ حضرت جنید بغدادی حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی قصے جاننے کے بعد میرے حساب سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آج کے دور میں مذہبی لوگوں کو دیکھیں گے کہ بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہاتھ میں تسبیحاں ہیں، سر پہ امامے ہیں، مدرسے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ عورتوں کو تار رہے ہیں، لائن پہ آن لائن پہ بیٹھ کر چیٹنگ کر رہے ہیں، ایسی کمنٹ کر رہے ہیں، عورتوں کو تار رہے ہیں کہ آپ ان کے یہ حرکتوں کو دیکھ کر، ان کے میسج، ان کے کمنٹ کو دیکھ کر، آن لائن لڑکیوں سے عورتوں سے جو کرتے ہیں یہ دیکھ کر آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ ان کے دلوں میں حیا نہیں، صرف ہاتھوں میں تسبیح ہے اور سر پہ امامے ہیں اور چہرے پہ داڑیاں ہیں۔ سمجھے؟ تیرا دل کھلابے منڈے کڑیا، تو سجدے کرے نہ سوتی۔ جب دل میں نور آ گیا نا، ایمان قائم ہو گیا نا، تو وہ نور آنکھوں میں جائے گا، وہ نور آنکھوں میں جائے گا نا، اور جب نور آنکھوں میں آ گیا تو پھر وہ نظر بد نہیں ہے نا، وہ نظر پھر نظر بد نہیں ہے، اسے بد نظر نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ نظر شاد ہے۔ ایسے نظروں میں آنے سے تو لوگوں کو فائج ہوگا، ایسے نظروں میں آنے سے تو لوگوں کو بلکہ فائج ہوگا۔ نظر جنا دے کیمیا ہو گئے، سونا کر دے وٹ، اللہ جات کریں دیا کیا کی سید کی جٹ۔ تو یہ دائمی صحبت ہے۔ جب قلب پاک ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں اس میں جات اللہ کے نام کے رگڑے جاری ہو گئے، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر مل گیا، اب وہ دل کی دھڑکنوں میں رگڑا لگ رہا ہے ہر وقت اللہ کا، اللہ اللہ۔ اب صحبت کیسے آئے گی اندر؟ جب دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر رگڑا لگ رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ چل رہا ہے، تو پھر صحبت کیسے آئے گی اندر؟ نہیں آئے گی نا۔ اور پھر وہ رگڑا لگنے کی وجہ سے جو نور بنے گا، اس نور کی سوائیں لطیفہ نفس کو بھی ملے گی، تو اور پھر وہ لطیفہ نفس بھی پاک ہو جائے گا اس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے لطیفہ نفس کے اندر سے جو نار ہے وہ نار بھی چلی جائے گی، نار نکل جائے گی۔ اب وہ لطیفہ نفس سے بھی اگر نار چلی گئی، نکل گئی، تو اب جو ہے وہ صحبت نہیں ہوگی۔ اب وہ نار نکلنے کی وجہ سے، صحبت نکل جانے کی وجہ سے جو نور وہاں پہ قائم ہوگا، تو وہ نور کی وجہ سے کبھی کبھی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی بھی حق ادا کر دو، اس کی بھی حق ادا کر دو، یہ نکاح میں میرے بیٹھی ہوئی ہے، آئی ہے، اس کے بھی میرے اوپر حقوق ہیں کہ اس کی حق ادا کر دو۔ تو میرے بھائی، میری بہنیں، دل کی دھڑکنوں کو اپنے رب کے ذکر میں لگانے کا ہنر سیکھیں، یہ تعلیم سیکھیں جو ہمارے سرکار سیدی یونس الگوہر، ہمارے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر جو پیر مرشد ہیں، ان کی جانب سے لوگوں کو عطا کی جا رہی ہے۔ آپ بھی یہ ہنر سیکھ لیں اور اپنے اندر سے یہ جو حرام صحبت ہیں، یہ جو 1,80,000 شیطانی جالے ہیں، اسے ختم کریں اور اپنے دل میں، اپنے قلب میں رب کا نور مقیم کریں، اپنے قلب کو صحبت سے پاک کریں، اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اپنے نفس کو پاک کریں اور ذکر کی یہاں سے اجازت طلب کریں۔
इजाजत सभी के लिए आम है, जिसके लिए कोई नजराने नहीं, कोई पेशगी नहीं। बस आए, जिक्र की इजाजत लें और अपना नसीबा आजमाएं। अल्लाह ने चाहा तो आप पर अल्लाह करम फरमा देगा और सरकार आपके कर्म जमीर कर देंगे। तो अपने कल को रोशन जमीर करना चाहते हैं, अल्लाह के दोस्ती के काबिल बनना चाहते हैं, हुजूर के दीदार के काबिल बनना चाहते हैं, तो जिक्र की इजाजत तलब करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिक्र के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।